ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اگلے 50 منٹ کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب سیرت سرور عالم کا احاطہ کیا جائے، لیکن بہرحال اس چیلنج کو قبول کیا ہے تو کوشش ہوگی کہ تینوں جلدوں کا اسٹائل ذرا مختلف ہے۔ یہ پہلی جلد ہے جس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کو مولانا مودودی کے مختلف مضامین کو جمع کیا گیا ہے اس میں، اور اس کو پھر مولانا نے خود اس کو ایک مرتبہ چیک کیا ہے، اس میں پھر کمی اور زیادتی کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پہلی جلد پبلش ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری جلد میں مولانا نے خود زیادہ تر حصہ اس کا لکھا ہے اور کچھ مضامین بھی جمع ہوئے ہیں۔ تیسری جلد انفارچونیٹلی مولانا کو لکھنے کا موقع نہیں مل سکا، اور وہ مختلف کتب سے، تفہیم سے، ترجمان قرآن کے مضامین سے اس کی بنیاد پر وہ کمپائل ہوئی ہے۔ اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں بنیادی مباحث کے زیر عنوان مولانا کی ان تمام تحریروں، تقریروں اور ضروری اقتباسات کو جمع کیا ہے جو منصب نبوت، نظام وحی، تصور دین اور دوسرے متعلقہ موضوعات پر مشتمل ہیں، اور دوسری طرف بعثت کے دور اور اس سے پہلے کے تہذیبی، تاریخی، مذہبی اور سیاسی ماحول کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ مذاہب اگرچہ براہ راست سیرت پاک کے سلسلہ واقعات کو پیش نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ سیرت سرور عالم کا مطالعہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ جو دیگر سیرت نگاروں سے منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور مولانا مودودی نے اپنی اس کتاب کے اندر پہلی پوری جلد سمجھ لیں ان مباحث پر مشتمل ہے کہ جس کا باقاعدہ براہ راست، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز نہیں ہوتا، لیکن سیرت کو سمجھنے کے لیے ان مباحث کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ جلد اول کا یہاں پہ خاکہ پیش کیا گیا ہے، اور اس خاکے کے مطابق حصہ اول جو ہے وہ 10 ابواب پر مشتمل ہے، جس کے اندر سلسلہ نبوت سے متعلق اصولی حقیقتیں اس کو عنوان دیا گیا ہے۔ حصہ دوم جو ہے وہ 7 ابواب پر مشتمل ہے، بعثت سے پہلے کا ماحول، اقوام ماضیہ۔ حصہ سوم جو ہے وہ 4 ابواب پر مشتمل ہے، مروجہ مذاہب، جس کے اندر تفصیل سے گفتگو جس کے اندر کی گئی ہے، اور حصہ چہارم جو ہے وہ جزیرۃ العرب کی جغرافیائی و تمدنی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جو 2 ابواب پر مشتمل ہے۔ جی، باب اول میں حقیقت نبوت کو مولانا مودودی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس کی مختلف فصول بنائی ہیں، انسانیت کے لیے خدائی سلسلہ ہدایت، نبوت کے متعلق عقل کا فیصلہ، تو اس طرح سے یہ باب اول اس پر مشتمل ہے۔ باب دوم جو ہے جس میں وحی کے مفہوم، صورتیں اور اقسام بیان کی گئی ہیں، اور وحی کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کو مولانا مودودی نے تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ باب سوم ہے نبوت محمدی کی اہمیت، ضرورت اور اس کے دلائل۔ اس میں جو 4 فصول ہیں اس میں سے میں ایک فصل پہ ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ جو ذرا منفرد ہے مولانا مودودی اور دیگر سیرت نگاروں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ مولانا نے نبوت محمدی کے عقلی ثبوت کے عنوان سے یہ ڈسکس کیا ہے، اور یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں، اس لیے میں نے ایز اٹ از ان الفاظ کو یہاں پر اتارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب کے اطراف میں ایران، روم اور مصر اور علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کے لحاظ سے متمدن تھے، لیکن عرب میں تاریکی تھی، کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، ہر قبیلہ خود مختار تھا۔ اسی ماحول میں ایک شخصیت پیدا ہوئی جس نے 40 سال میں صداقت و امانت کی مثال قائم کی۔ یکایک وہ ایک بے مثل حکیم، ایک لاجواب مصلح، اخلاق و تمدن، ایک حیرت انگیز ماہر سیاست، ایک زبردست مقنن، ایک اعلیٰ درجے کا جج اور ایک بے نظیر سپہ سالار بن کے ظاہر ہوا۔ تو یہ مولانا مودودی نے نبوت محمدی کے عقلی ثبوت کے تحت یہ تفصیل لکھی ہے۔ اسی طرح چوتھے باب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی مشترکہ میراث، یہ ایک ذرا منفرد چیز ہے کہ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیڈر بننے کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، کسی خاص قوم یا نسل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام ہو۔ نمبر 2، ایسے اصول پیش کیے ہوں جو سب کی رہنمائی کرتے ہوں اور انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل موجود ہو۔ نمبر 3، اس کی دی ہوئی رہنمائی کسی خاص زمانے کے لیے نہ ہو بلکہ رہتی دنیا تک مفید ہو۔ اور نمبر 4 یہ کہ اس نے صرف اصول پیش نہ کیے ہوں بلکہ زندگی میں عملاً جاری کر کے دکھایا ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک لیڈرشپ کی کوالٹی انسان کے اندر جو پیدا ہونے کی ضرورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، اور ایک اپنی جو ان کی پوری سیرت ہے وہ عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا ہے۔
پھر یہ بھی تفہیم القرآن میں بھی جب ما کان محمد ابا احد من رجالکم والی آیت کے تحت مولانا مودودی لکھتے ہیں، اس کو یہاں پر بھی انہوں نے اس کتاب میں شامل کیا ہے کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے کے آنے کی صرف 4 وجوہات ہی ہو سکتی ہیں۔ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کبھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، جیسے کہ امت محمدیہ۔ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو، پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو، اور ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہو، جیسے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک ساتھ موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک ساتھ موجود تھے۔ تو جب یہ چاروں شرائط نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا نبی کا ذل نبی ہوں یا سایہ ہوں، تو وہ دعویٰ بالکل فیک ہوگا، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی۔ چھٹا باب ہے کہ جس میں 6 فصول ہیں۔ اتباع اطاعت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آزادی رائے کا اسلامی تصور ہے۔ یہ اس میں مختلف واقعات مولانا مودودی نے لکھے ہیں، خاص کر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ملتا ہے کہ جس میں حضرت بریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ، وہ شوہر بہت ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سے پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ کیا یہ حکم ہے یا سفارش ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے، سفارش ہے۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں اس حکم پہ عمل نہیں کر سکتی، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات آزادی سارے رائے کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ 7واں باب ہے بشریت رسول کے عنوان سے، کہ جس میں مولانا مودودی نے 3 فصول شامل کی ہیں اور اس میں مختلف قرآنی آیات کو اس میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح 8واں باب ہے دین حق کے نام سے، کہ جس میں 4 فصول ہیں: مذہب کا جاہلی تصور اور اسلامی تصور، دین حق کیا ہے، اسلام اور جاہلیت کی کشمکش کے تحت زندگی کے 4 مشہور نظریے جو مولانا مودودی پیش کرتے ہیں، اور جس کے اندر ایک جاہلیت خالصانہ ہے کہ جس کے تحت مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ وہ جاہلیت ہے کہ جس میں نہ خدا کا تصور موجود ہے نہ دین کا کوئی تصور موجود ہے، اس کو وہ جاہلیت خالصانہ سے گردانتے ہیں۔ اسی طرح جاہلیت مشرکانہ ہے کہ جس میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ وہ جاہلیت کا تصور ہے کہ جس میں خدا کو تو مانتے ہیں لوگ لیکن خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ایک اور تصور زندگی کا جاہلیت راہبانہ ہے کہ جس کے اندر تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ، تو اس کو مولانا مودودی راہبانہ کہتے ہیں۔ میں اکثر اس کے ضمن میں بات کرتا ہوں کہ دین یہ نہیں ہے کہ میں اگر اسلام آباد کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ آپ مرگلہ کی پہاڑی پہ بیٹھ کر کسی غار میں جا کے عبادت کریں، دین اس کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو اس بات کا نام ہے کہ میں موجود ہوں یا کسی اور دین پر عمل کر رہے ہوں، دین کی تعلیمات پر۔ آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال لائٹ بیچ میں گئی تھی ہماری۔ ہاں جی، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے آواز بند ہوئی تھی، جی اب آ رہی ہے دوبارہ۔ وہ جی بات جی دوبارہ ذرا کر دیجیے گا، ہاں وہ والی ہاں میں اسلام کہہ رہا آباد تھا کی کہ مارگلا کی پہاڑیوں والی بات دوبارہ جی کر جی دیجیے گا۔ دین کا تصور یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کی مارگلہ پہاڑی کے کسی غار میں بیٹھ کر آپ عبادت کریں 40 دن یا 4 سال یا 1 سال۔ دین کا تصور تو یہ کہتا ہے کہ آپ F9 پارک میں بھی موجود ہوں، آپ آؤٹنگ کی غرض سے کسی جگہ جا رہے ہوں، یا آپ کسی مارکیٹ میں موجود ہوں، تب بھی آپ دین پر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے آپ کو۔ تو یہ دین کا اصل تصور ہے جس کو مولانا مودودی بھی بیان کرتے ہیں۔ موضوعات باب 9 کو موضوعات کے تناظر میں دیکھا ہے، دیگر انبیاء کرام کے موضوعات پر ایک نظر ڈالی ہے مولانا مودودی نے۔ اسی طرح 10ویں باب کو مسئلہ شفاعت کے تحت مولانا مودودی لے کر آئے ہیں اور اس کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ 11واں جو چیپٹر ہے اس میں پیشن گوئیاں، قرآن کی پیشن گوئیاں، حدیث میں پیشن گوئیاں، اور ایسی زبردست پیشن گوئیاں ہیں جس کو آج ہم اپنے زمانے میں بھرپور پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن میں جب فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کے حوالے سے سورہ انبیاء میں غالباً وہ پیشن گوئی آئی ہے، تو ایک آج سے کوئی 200 سال پہلے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ اسی طرح احادیث کی پیشن گوئیاں تو بے شمار ہیں جو کہ آج ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مستشرقین کی علمی خیانتیں، یہ بھی ایک انفرادیت ہے کہ مولانا مودودی نے اس کو اپنی سیرت کی کتاب میں شامل
کیا ہے، جی ورنہ عموماً اس پر مخصوص کتابیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس طرح. جی ڈاکٹر صاحب. بس وہ 1 سیکنڈ کے لیے آواز بند ہوئی تھی، میں نے بس وہی بات اچھا کرنی تھی، آپ جاری رکھیں. تو دیگر کتب میں اس طریقے سے سیرت کی کتابوں میں پوری جس میں سیرت بھی بیان ہوئی ہو اور مستشرقین کو بھی جواب دیا ہو، یہ مولانا مودودی کی بہرحال ایک انفرادیت بھی ہے اور خوبی بھی ہے. اور اس میں قرآن کے 3 قصص کے حوالے تو مستشرقین نے بحث کی ہے، جس میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. پھر اسی طرح جو مستشرقین کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے نا کہ بحیرہ راہب سے جب بچپن میں ملاقات ہوئی تھی تو بحیرہ راہب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو مشرکین نے تو اس پہ کچھ نہیں کہا، لیکن آج کے مستشرقین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ مولانا مودودی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی یہ قرآنی تعلیمات سکھا دی گئی تھیں اور وہ اس کو انہوں نے بعد میں کمپائل کر کے پیش کیا ہے. تو مولانا مودودی اس کا بڑا عقلی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ مشرکین نے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا، اور یہ 5-6 سال 7 سال عمر کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کے 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف چھپاتے رہے. تو یہ بات کوئی عقل اس کو بہت حد تک تسلیم نہیں کرتی ہے. 13واں چیپٹر ہے سابق امتوں کی تباہی اور ان کے آثار، اس کو شامل کیا ہے مولانا مودودی نے. 14ویں چیپٹر میں مشرکین کا پورا ایک کے نام سے ایک چیپٹر بیان کیا ہے، اس میں ان کی تمام اقسام ڈسکس کی ہیں. اسی طرح 15واں ہے جس میں عربوں کے چند دیگر مذاہب کو ڈسکس کیا ہے، جس میں حنفاء ہیں، سابعین ہیں، مجوسی ہیں، دہریت ہے. اور 16واں چیپٹر ہے یہودی اور یہودیت کے حوالے سے، کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور ان کے سارے واقعات مولانا مودودی نے ڈسکس کیے ہیں. 17واں ہے نصارہ اور عیسائیت. اب دیکھیں یہودیوں کو الگ پورا تفصیل سے بیان کیا ہے، عیسائیت کو الگ بیان کیا ہے. اور مولانا مودودی کا خود موقف بھی یہی ہے کہ دیکھیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اور قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ان 2 گروہوں کو تفصیل کے ساتھ اس میں سمجھنا ہوگا. 18واں چیپٹر عربوں کے وسیع رابطے، اس میں مولانا لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں چین، ہندوستان اور دوسرے مشرقی ممالک کی اور اسی طرح مشرقی افریقہ کی جتنی تجارت بھی مصر، شام، ایشیائے کوچک، یونان اور روم کے ساتھ ہوتی تھی، وہ سب عربوں کے واسطے سے ہوتی تھی، تو اس میں عربوں کا عمل دخل ہوتا تھا. 19واں چیپٹر جو کہ اس کے جلد کا آخری چیپٹر ہے، اس میں ایک پیغام کے طور پر مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اپنی نبوت کے آغاز میں جن لوگوں کو آپ نے ڈاکو پایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانت دار بن گئے. اس دنیا کو ایسے حاکموں سے روشناس کرایا جو بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلچر ڈیولپ کیا اور بعد ازاں خلفائے راشدین نے بھی اس کلچر کو اڈاپٹ کیا. لیکن بدقسمتی سے آج بھی یہ کلچر موجود نہیں ہے. جس شہر کے لوگوں نے 13 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا تھا، اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ داخلہ اس شان سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا. یہاں تک کہ ہماری پہلی جلد مکمل ہوتی ہے. میں نے بڑی تیزی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ اس کا خلاصہ پیش کر سکوں، اور یہ ساری وہ تفصیل ہے جو کہ ایک کسی بھی قاری کو سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کو جاننا چاہیے، تاکہ اس کے بعد وہ پھر تفصیل کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکے. دوسری جلد ہے، یہ جلد مکی دور پر مشتمل ہے، جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 53 سال کی عمر تک جب ہجرت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے سارے واقعات اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. نعیم صدیقی اور عبد الوکیل صاحب نے اسے مرتب کیا ہے، لیکن مولانا محترم نے اس مسودہ میں بکثرت اضافہ کر کے اسے ایک مسلسل اور مربوط کتاب سیرت بنایا ہے. ادارہ ترجمان القرآن نے اسے 1978 میں پبلش کیا ہے. 763 پیجز پر یہ دوسری جلد مشتمل ہے. اس کے پہلے چیپٹر میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ قرآن اپنے لانے والے کو کس حیثیت میں پیش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی کام، عملی کام اور صاف حمیدہ، ان سب کو سارے مولانا مودودی قرآن کے تناظر میں بیان کرتے ہیں، قرآنی آیات کے تناظر میں. اسی طرح باب دوم ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے عنوان سے ہے. اس میں مولانا مودودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خاندانی تفصیل بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ان کی قربانی وغیرہ کا واقعہ، اور اسی میں بھی پھر کعبے کی تعمیر اور یہ ساری چیزیں تفصیل سے اس میں بیان ہوئی ہیں.
باب سوم ہے پیدائش سے آغاز نبوت تک، یہ اہم چیپٹر ہے اور بڑا تفصیلی چیپٹر ہے، اور اس پہ مولانا مودودی نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ میں سے عمومی طور پر میری خواہش یہ ہوتی ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے سیرت کو تفصیل سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے، یعنی کہ پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک، اس کو عموماً سیرت نگار بھی جو ہے نا ہمارے، وہ بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتے ہیں، جبکہ سورہ احزاب کی آیت کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جب پوری سیرت اسوہ حسنہ ہے تو ہمیں پوری سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ابھی جو 40 سال ہیں، اس کے اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو یہ 63.4% بنتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سے زیادہ زندگی 63.4%، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ جہاد تھا، تو پھر آخر وہ کیا کام کیے ہیں کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن سکتے ہیں۔ رضاعت کی تفصیل مولانا مودودی لکھتے ہیں، صحابہ کے پاس گئے، پھر حلیمہ سعدیہ کے پاس 5 سال تقریباً رہتے ہیں، 6 سال وہ واپس کرتی ہیں، پھر والدہ کے پاس رہتے ہیں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے 6 سال کی عمر میں، پھر دادا کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں، دادا کا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، پھر ابو طالب کی کفالت کرتے ہیں۔ اچھا، چچا کا نام تو بڑا مشہور ہے ابو طالب، لیکن چچی کا نام عموماً ہم لوگ نہیں جانتے، وہ تھا فاطمہ بنت اسد، اور انہوں نے بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی طریقے سے کفالت کی، اور بہت آپ کہیں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے فیور کیے، جبکہ بڑا خاندان تھا، ان کے اپنے بچے کئی سارے تھے، اور آگے بھی بات آئے گی کہ فائنینشلی طور پر ابو طالب ڈسٹرب تھے، بہت ساؤنڈ پروفائل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میاں بیوی نے جب تک سرپرستی کی ہے، بہت اچھی طریقے سے ان کی سرپرستی کی ہے۔ بت پرستی سے نفرت، بکریاں چرانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور یہ بکریاں چرانا پورا ایک لیڈرشپ ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، اسی لیے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کی بکریاں چرائی ہیں۔ تجارت کی غرض سے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، جنگ فجار میں شرکت کی۔ حلف الفضول میں 20 سال کی عمر میں واقعہ پیش آتا ہے کہ جب بنو زبید کے تاجر کا وہ مال بیچنے آیا مکہ، اور عاص ابن وائل جو کہ عمر ابن العاص کا والد تھا، وہ بڑا سردار ہوتا تھا، اس نے مال خریدا اور پیمنٹ نہیں کی، تو یہ آج بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جو بزنس مین طبقہ ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ آپ سامان خرید لیتے ہیں، لوگ پیمنٹ نہیں کرتے، پھر اس کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، سروسز آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں لیکن ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا زمانہ اور مکہ کے زمانے میں یا مکہ کے دور جاہلیت میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو عاص ابن وائل نے جب یہ زیادتی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان، حضرت زبیر اور دیگر افراد خاص کر، انہوں نے باقاعدہ اس سے بنو زبید کے تاجر کی مدد کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو عاص ابن وائل کے پاس گئے اور اس سے پیمنٹ واپس کروائی، اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن جدعان کی حویلی میں ایک معاہدہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے جو پوائنٹس تھے یا قرارداد تھی وہ یہ تھی کہ آج کے بعد مکہ میں کوئی ظلم نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا تو ہم سب مل کے ظالم کا مقابلہ کریں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ معاہدہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا پسند تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اگر اس معاہدے سے روکنے کے لیے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں کبھی بھی اس معاہدے سے نہیں رکتا، اور آج میں اکثر کہتا ہوں کہ اس معاہدے کو یا اس سنت کو ہم آج بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اپنے گلی محلے کے اندر جہاں کوئی زیادتی دیکھیں، ایک کمیٹی بنا دیں، اور وہ کمیٹی اس بنیاد پہ فیصلہ کرے گی کہ جہاں کوئی زیادتی کرے گا، جہاں کہیں موبائل اسنیچنگ ہوگی، کوئی قبضہ ہوگا، کوئی ڈکیتی ہوگی، تو ہم سب مل کر اس طرح کے ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ بڑی اچھی سنت اور بڑی اچھی روایت ہے جو کہ آج کے زمانے میں بھی بہت اچھی طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرتے ہیں، مضاربہ کی بنیاد پر ہم سب عموماً جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، 30 سال کی عمر میں حضرت زینب، 41 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوتی ہے، سب سے بڑی زینب ہے اور پھر فاطمہ ہے، اور اس سے پہلے ایک بیٹا قاسم پیدا ہوئے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہاں پر مولانا مودودی ایک اور منفرد چیز لکھتے ہیں جو کہ عموماً سیرت نگار سیرت لکھتے وقت کم از کم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے،
وہی لکھتے ہیں کہ ایک گروہ کی قبیح جسارت کہ جس کو ہم جانتے ہیں وہ گروہ یہ کلیم کرتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی تھیں جو کہ حضرت فاطمہ تھیں، جبکہ قرآن کی اپنی آیت اس کلیم کو کنڈیم کرتی ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، جو یہ بات سمجھاتی ہے ہمیں کہ جب بنات کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ بنات کبھی بھی سنگولر کے لیے نہیں آتا ہے، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، اور احادیث اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 بیٹیاں تھیں۔ ازدواجی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت زبردست گزرتی ہے، 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی کی ڈوری میں رہتے ہیں، اور اتنی چاہنے والی بیوی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چاہنے والے شوہر کے طور پر یہ زندگی گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کی بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں۔ خوشحالی کا دور آتا ہے، بزنس مین پہلے سے تھے، بزنس اسکلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے تھے، کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی تھی، کمٹمنٹ پوری کیا کرتے تھے، تو یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں جو ایک بزنس مین میں اچھی، اگر یہ کوالٹیز موجود ہوں تو اس کا بزنس یقیناً رن کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بزنس بھی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی پوزیشن میں تھے مکہ کے اندر، اور خوشحالی کا دور تھا۔ حضرت خدیجہ کے مال کے بارے میں آتا ہے کہ 50% قریش کا مال ایک طرف اور 50% حضرت خدیجہ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ کمٹمنٹ ایسی کہ عبداللہ بن حمزہ سے ایک مرتبہ، وہ بزنس مین تھا، اس سے گفتگو چل رہی تھی، اور اچانک اس کو کوئی کام یاد آیا، وہ گھر چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے گیا کہ آپ یہاں پر رکیں، میں واپس آتا ہوں۔ پھر جب واپس وہ جا کے بھول گیا، اور ایک جگہ آتا ہے 1 رات، ایک جگہ آتا ہے 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب اسے یاد آیا تو واپس آیا، تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے مجھے بہت انتظار کرایا۔ تو ایک کمٹمنٹ ہے، اسی کے لیے قرآن بار بار کہہ رہے ہیں نا اوفو بالعقود۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ وعدہ وہ بچپن میں ہم نہیں کیا کرتے تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہ جی اللہ کا پکا وعدہ، تو یہ اللہ کا پکا وعدہ تو ہر وہ وعدہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہے۔ تو ہم ٹائم کے معاملات ہوں، کوئی میٹنگ ہو، تو عموماً ہم کمٹمنٹ کا خیال نہیں کرتے۔ زید بن حارثہ کا واقعہ پیش آتا ہے اس دوران کہ ان کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کو بھی بڑی تفصیل سے مولانا مودودی نے بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ منہ مانگی قیمت میں ہم اسے واپس لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں زید کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ چلا جائے، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے تو میں کم از کم اتنا ظالم نہیں ہوں کہ ایک بچہ میرے ساتھ رہنا چاہے اور میں اسے اپنے سے دور کر دوں۔ تو زید بن حارثہ کو بلایا جاتا ہے، وہ اپنے والد و چچا کو انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کی سرپرستی، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، عموماً یہ بھی کم ڈسکس ہوتا ہے، لیکن اس کو آج کے زمانے میں بھی ہم بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ بچپن سے جس طریقے سے حضرت ابو طالب نے پرورش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مشکل حالات تھے، اور فائنینشلی طور پر وہ ڈسٹرب تھے، فیملی ان کی بڑی تھی، یہ تک آتا ہے کہ جب کھانا لگتا تھا تو سارے بچے ٹوٹ پڑتے تھے، کھانا کم ہوتا تھا، فیملی زیادہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک سائڈ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب فاطمہ بنت اسد نے معاملہ دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے کھانا اٹھا کے رکھ دیا کرتی تھی۔ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے، ایک اڈاپٹیڈ بچہ آپ کہہ لیں جس کی آپ سرپرستی کر رہے ہوں، تو ایک چچی ہو کر ان کا بڑا خیال رکھا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا۔ پھر جب آپ کی پوزیشن اچھی ہو گئی، بزنس اچھا ہو گیا، حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عباس کے پاس گئے، اپنے دوسرے چچا، ان کا بھی بڑا ساؤنڈ پروفائل تھا۔ حضرت عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے کہ آپ کو اپنے بھائی ابو طالب کے حالات کا علم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کو میں اور ایک بیٹے کو آپ اڈاپٹ کر لیں، اڈاپٹ سے مراد سرپرستی میں لے لیں۔ تو حضرت عباس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، جن کی عمر اس وقت 5 سال تھی، اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ تو آج بھی ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے اہل محلہ میں کہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لے، کسی کی شادی کا خرچہ اٹھا لے،
تو اس طرح کی سنت ہم آج بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ کعبے کی تعمیر نو کا واقعہ مولانا مودودی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ 35 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی تو ولید بن مغیرہ جو کہ خالد بن ولید کا باپ تھا، اور مشرکین مکہ نے سب نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ بہت ڈیمیج ہو گئی تھی عمارت۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ہمت نہ کرنے کی وجہ بڑی واضح تھی کہ آج سے 35 سال پہلے جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا تھا تو کس طرح وہ پرندوں نے مدد کی تھی، تو اس لیے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بلڈنگ گرائیں اور پھر کوئی حملہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ولید بن مغیرہ نے ہمت کی اور دعا کی کہ بھئی ہمارا نیک مقصد ہے، ہم نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال کچھ نہیں ہوا، اور پھر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ حلال کے پیسے سے تعمیر کی جائے گی۔ تو جب حتیم کے تک کی عمارت تک پہنچے ہیں تو پھر وہ پیسے ختم ہو گئے، تو پھر آگے سے ایک دیوار قائم کر دی جو کہ حتیم کہلاتی ہے، اور یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ ہجر اسود پر پھر جھگڑا پیش آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 5 دن یا 7 دن تک یہ جھگڑا چلتا رہا، اور اس چکر میں پھر وہ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ، یہ بھی ولید بن مغیرہ کے بڑے بھائی تھے، بزرگ تھے۔ انہوں نے تجویز تھی کہ کل صبح جو حرم میں پہلے داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مانیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر لوگوں نے کو جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے ہیں تو سب نے بیک آواز کہا کہ حاذ الامین رضینہ ہو وحاذا محمد، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، اور یہ محمد ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بھی اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اتنے زبردست اخلاق ہونے چاہیے کہ لوگ آنکھ بند کر کے کہیں کہ یہ جو فیصلہ کرے گا شخص ہم اس سے راضی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے۔ پھر ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے حوالے سے مولانا مودودی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سوشل لائف گزاری ہے۔ یہ ہم بعض اوقات اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں نا کہ جی میں تو صبح 9 سے 5 میری ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میں 1 گھنٹے تک گھر پہنچتا ہوں، 6 بجے کے بعد بس پھر میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، پھر مسجد چلے جاتا ہوں، مسجد سے آ کے پھر گھر میں بیٹھتا ہوں۔ تو میری یہی ذمہ داری ہے، میں کسی چکروں میں نہیں پڑتا، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ محلے میں کون بے روزگار ہے، کہ محلے میں کیا مسائل چل رہے ہیں، دنیا میں کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کسی کی سیوریج کا مسئلہ ہے، کسی کے کوئی محلے میں بیمار ہے۔ میں جی اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، میں ان فضول چکروں میں نہیں پڑتا۔ یہ ہم عموماً فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالوں میں تو بالعموم اور آگے تو پھر بالخصوص بہت ہی سوشل لائف گزاری ہے، انڈیویجول لائف نہیں گزاری۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے نام ہیں۔ ابو بکر ہیں، حکیم بن حزام ہیں، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ صہیب بن سنان رومی ہیں، یہ بھی بزنس مین تھے۔ زمام بن ثعلبہ ہیں، یہ ڈاکٹر تھے، اور باقاعدہ جب مشرکین مکہ نے بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دورے پڑتے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی تھی کہ میں آپ کا علاج کرا دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو یہ ایمان لے آئے تھے۔ عمار بن یاسر غلام حیثیت سے میں ان کا تعلق تھا، غریب دوست تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست بھی بڑے مختلف طبقہ فکر سے اور مختلف لوکیلٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست بنائے ہوئے تھے۔ حلیہ شریف مولانا مودودی نے بیان کیا ہے، جسمانی طاقت، فزیکلی اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرانگ تھے کہ قریش کا ایک طاقتور پہلوان جو لوگوں کو چیلنج کیا کرتا تھا، بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھے ہرا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا تھا۔ اور عبداللہ بن جدعان کی حویلی میں ایک مرتبہ ابو جہل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منہ ماری ہو گئی تھی کسی دعوت کے موقع پر، تو اس پر پھر ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بھی اسی طرح اٹھا کے پٹک دیا تھا، اس کے گھٹنے پر چوٹ کا نشان تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ اس کے گھٹنے کے نشان سے اس کی ڈیڈ باڈی کو پہچان لو۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ فزیکلی ہمیں بہرحال فٹنس پہ توجہ دینی چاہیے۔ وحی کا آغاز، جی جب وحی کا آغاز ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آتے ہیں، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اور وہ 63.4% زندگی کو نمایاں کرتے ہیں یا اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ جب پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو تسلی دی وہ یہ تھی کہ بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، یہ سارے سوشل کام ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ 40 سالہ زندگی کا احاطہ کیا جائے یا خلاصہ پیش کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ان 40 سالوں میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور سوشل ورکر، یہ دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنا ہے تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے۔ پرسنالٹی اپنی ڈیولپ کرنی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں لوگ کہیں کہ حاذ الامین رضینہ و حاذا محمد، ہم ان سے راضی ہیں۔ اور سوشل ورکر کے طور پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلنا۔ انڈیویجول لائف گزارنا تو بہت آسان ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، ملک میں کیا چل رہا ہے، شہر کے کیا حالات ہیں۔ لیکن بات تو تبھی ہے کہ خلق خدا کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ اچھا جی، چوتھا چیپٹر ہے آغاز رسالت اور خفیہ دعوت کے ابتدائی 3 سال۔ نبوت کے بعد پہلا فرض نماز تھی، ابتدا میں 2 رکعت تھیں۔ پہلے 4 مسلمان عموماً ہم جانتے ہیں، پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ خفیہ تبلیغ کا 3 سالہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک نئی بات مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تو ضرور تھی، لیکن ابو بکر کے ایمان لانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ علم انساب کے ماہر تھے۔ علم انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورے کے پورے خاندان کے افراد کے نسب نامے پتہ ہوتے تھے کہ کس خاندان سے تعلق ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو مؤثر افراد پہ انہوں نے کام کیا، مطلب وقت کم تھا نا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ اپنی دعوت کے بیچ پھیلا دیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، کوئی آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہیں آئے۔ ریزلٹ اورینٹڈ کام یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور مؤثر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کس خاندان سے ان کا نسب نامہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس خاندان کی اس کی اسپیشلائزیشن کن چیزوں میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ 3 سال کے خفیہ دعوت میں مختلف قبائل کے 133 افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ بھی مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں اس کو ثابت کیا، یہ میں اور سیرت نگاروں کو میں اس میں نہیں اس معاملے میں دیکھ سکا۔ مولانا مودودی نے پورے گن کے بتائے ہیں کہ 3 سالوں میں 133 مسلمان ہو گئے تھے، اور پورے 13 سالوں میں ان کا جو کیلکولیشن ہے وہ 300 پلس ہے، 300 پلس، ورنہ عمومی طور پر سیرت نگاروں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ پورے 13 سالوں میں کوئی 150 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ جی، 5واں چیپٹر ہے دعوت حق کے لیے ہدایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اس میں قرآنی آیات کو مولانا مودودی نے زیادہ تر اس میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح 6واں چیپٹر ہے دعوت اسلامی کی حقیقی نوعیت، توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید، قریش کی مخالفت کی بڑی اور بنیادی وجہ۔ یہ مولانا مودودی نے اس کو تفصیل سے قرآنی آیات کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ 7واں چیپٹر ہے دعوت عام کی ابتدا، جی، جس میں جب خاندان کو دعوت دی، ابو طالب نے حمایت کی، ابو لہب نے مخالفت کی، کوہ صفا پر دعوت دی، ابو لہب کا کردار۔ اچھا، ابو لہب کے کردار کو مولانا مودودی نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ان کی پوری فیملی بڑی منفرد فیملی تھی، اور ویسے تو چچا تھے، اور اس پہ بڑا میں نے پچھلے دنوں غور کیا، ریسرچ کی اپنے طور پر، کہ ابو لہب وہ واحد دشمن ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اس کی بیوی کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو ویسے تو اور بھی بڑے دشمن تھے، عقبہ بن ابی معیط کا نام آتا ہے، اخنس بن شریح ہے، نضر بن حارث ہے، ابو جہل ہے، لیکن ابو لہب کی جو فیملی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عبرت کا نشان بنایا، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو میں اس پہ غور کیا کہ آخر کیا وجہ تھی۔ مظالم تو اوروں نے بھی بہت کیے، لیکن انہوں نے خیر بہت ہی زیادہ کیے تھے۔ عتبہ اور عتیبہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی تھی، لیکن جو عذاب کی کیفیت ہے، جو عبرت بنائی ہے، کہ ابو لہب کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ غزوہ بدر کے 6 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور کوئی چیچک آتا ہے، کوئی اور مختلف نام لوگ دیتے ہیں، تو ان کے گھر والوں نے اس کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا تھا۔ اتنی خطرناک کوئی بیماری تھی، اسمیل آتی تھی، اور پھر اس کی باڈی کو غلاموں نے بانس کے ذریعے دھکے دے دے کر زمین کے سپرد کیا تھا۔ ام جمیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پھندا لگ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔
عتیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو شیر نے کھا لیا تھا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ میری اپنی ایک ریسرچ ہے، کہ جہاں وہ مظالم تو ڈھاتے ہی تھے، لیکن اس میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ یہ پڑوسی تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویری نیکسٹ نیبر، یعنی ایک دیوار کا صرف فاصلہ تھا. اور جو روایت میں آتا ہے کہ جمیل ایک اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے برابر گھر میں پھینک دیا کرتی تھی، وہ ہانڈی پہ آ کے گرتا تھا، کھانا سارا خراب ہو جاتا تھا، حضرت خدیجہ صفائی کیا کرتی تھیں. پھر وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین دروازے پر کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. تو میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں کہ خدا را جمیل نہ بنے، جمیل بنیں گے تو عذاب بھی ویسے ہی آئے گا. پڑوسیوں کے بارے میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمیل اور ابو لہب کی پوری فیملی پر پڑوسی ہونے کے ناطے ایک بہت بڑا عذاب آیا ہے. تو پڑوسیوں کی پہ رحم کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک کے بعد ایک ایسے احکامات لاتے تھے کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ وراثت میں حصہ نہ مل جائے. تو جو مشہور حدیث ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے تو آپ مومن نہیں ہیں. تو اچھا، شرارتیں آج کے زمانے میں کیا ہوں گی؟ آج کے زمانے کی شرارتیں یہی ہیں کہ آپ کے گھر سے روزانہ پانی نکلتا ہے، آپ گاڑی دھوتے ہیں، بائک دھوتے ہیں، پانی بہتا ہوا نیچے تک جاتا ہے، برابر والے گھر کے سامنے سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تو آپ پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں نا. آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے، کوئی میلاد کا پروگرام ہے، آپ نے اونچی آواز میں نعتیں اور گانے لگائے ہوئے ہیں، برابر میں کوئی بیمار ہے، اس کی نیند نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہ تکلیف ہے نا. تو آج کے زمانے کی یہی تکلیف ہے. تو لہٰذا خدا را جمیل نہ بنے، ورنہ عذاب بھی اسی طرح کا آئے گا جیسے جمیل اور اس کی فیملی پر آیا ہے. یہاں میں ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ وہ اگر تم گھر میں پھل لے کر آؤ تو اس کے چھلکے باہر نہ رکھو کھانے کے بعد. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، اصول فقہ جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شریعت میں ریزن کی بنیاد پر احکامات بنتے ہیں. اس کی ریزن اس حدیث کی یہ ہے کہ احساس محرومی کا کوئی شکار نہ ہو جائے کسی پڑوسی کا کوئی بچہ. آج ہم اس حدیث کو امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے چھلکوں کے حوالے سے تو واضح حدیث ہے، لیکن آج جب ہم مہینے 2 مہینے بعد ایک لارج سائز کا پزا منگواتے ہیں اپنے گھر پہ، اور کھانے کے بعد تو اس کو ہم پورے ڈبے کو باہر رکھتے ہی رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، کھانے سے پہلے جو ہم اس کے ساتھ ایک سیلفی لیتے ہیں، اور سیلفی کو جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں، تو وہ پڑوسی تو پڑوسی، پوری دنیا جہاں کے لیے احساس محرومی کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کو آج کے زمانے میں ہم امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا حوالے سے ہم خیال بھی رکھ سکتے ہیں. پھر قریش کو روکنے کے لیے جو قریش کی تدابیر تھیں اس کو تفصیل سے مودودی بیان کرتے ہیں، عموماً ہم اس کو جانتے ہیں. دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے قریش کی مختلف تدابیر ہیں، صحابہ کرام کو پہ مظالم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت حبشہ کی ہے اس کو 90 چیپٹر میں مولانا مودودی نے بیان کیا ہے. اور ہجرت حبشہ کے تناظر میں بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک پرسیپشن یہ بنتی ہے ہماری کہ ہجرت حبشہ ان لوگوں نے کی ہے جو بہت مظلوم تھے، بہت غریب تھے، بڑی مشکل حالات میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ ہجرت کر جاؤ. لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 5ویں سال تک اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا. جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو دور تک دیکھتا ہے نا. تو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بہرحال مکہ کی زمین تو اب تنگ ہونے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمیں کسی اور زمین کا انتخاب کرنا چاہیے. کل کو یہاں سے مشکلات زیادہ بڑھ جائیں تو ہم حبشہ کی طرف جا سکتے ہیں. تو لہٰذا حبشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو بھیجا ہے اس میں کچھ ویژنری قسم کے، بزنس مین قسم کے صحابہ کرام بھی تھے، جس میں عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ملتا ہے، عثمان غنی کا نام بھی ملتا ہے، تاکہ وہاں پہ جائیں، ذرا سی بزنس اپورچونیٹیز بھی دیکھیں کہ کل کو ہمیں وہاں پہ شفٹ ہونا پڑے تو ہم وہاں جا سکتے ہوں. پھر یہ 10 بعد بعثت تک یہ حضرت حمزہ، حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے. حضرت عائشہ سے نکاح میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پر کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں اس کا بھی جواب دیا ہے کہ نکاح عائشہ پر لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے ہیں. تو بہت مدلل انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام کی ٹیچر کے طور پر حضرت عائشہ موجود تھی. 67 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی ایج 18 سال تھی. تو اس کے بعد سے لے کر 67 ایئر تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے.
اور جس انداز سے ایجوکیٹ کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. آج اسلامی تعلیمات کے جو پرسنل افیئرز ہیں میاں بیوی کے، تو وہ سارے حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. پھر اسراء اور معراج پہ بھی مولانا مودودی نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، خاص کر اس نقطہ نظر کو کنڈیم کیا ہے مولانا مودودی نے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خواب کی کیفیت تھی. مولانا مودودی نے اس کو بڑے دلائل سے بیان کیا ہے. پھر ایک اور جو منفرد چیز مجھے مولانا مودودی کی اس کتاب میں نظر آئی ہے، انہوں نے واقعہ معراج کو محض ایک معجزے کے طور پر نہیں لیا، بلکہ ایک پورے مشن کے طور پر واقعہ معراج کو لیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا ہے، اور پھر آگے سورہ بنی اسرائیل کے اگلے کئی رکوع میں اس پورے انسانی فلاحی پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو کہ معراج کے بعد اب مدینہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھنی تھی، تو اس میں جو پروگرام پیش کرنا تھا اس کو پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. تو اور واقعہ معراج کو بھی مولانا مودودی بڑے تفصیل سے اس طرح لکھتے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جس طرح بادشاہ اپنے کسی وزیر کو کسی اہم مشن پر بھیجنے سے پہلے اپنے دربار میں طلب کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک الگ مشن بنی اسرائیل سے لیڈرشپ لے کر امت محمدیہ کو لیڈرشپ دینے کا مشن، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا مشن، تو اس کے لیے نبی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور پھر وہ ساری ہدایات دی جس کے ذریعے سے ایک ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے. پھر یہ پہلی بیعت عقبہ، دوسری بیعت عقبہ، اس کو تفصیل سے مولانا مودودی بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ ہجرت کے حوالے سے ساری تفصیل بیان کرتے ہیں. تو یہ دوسری جلد کا ایک خلاصہ میں نے مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تیسری جلد نسبتاً چھوٹی جلد ہے، اور اس کو میں نے بتایا کہ مولانا مودودی نہیں لکھ سکے خود، زندگی کے آخری 10 سالوں پر یہ تیسری جلد مشتمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات، سرگرمیاں، غزوات، دعوتی و تبلیغی تدابیر، اسفار، طرز حکمرانی، اسلوب شہادت حق کو بیان کیا گیا ہے. 25 نومبر 1975 کو بی بی سی لندن کے نمائندے ولیم کرالے کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا مودودی نے فرمایا کہ میں لائف آف دی ہولی پرافٹ پر کام کر رہا ہوں. رفیع الدین ہاشمی صاحب نے مختلف جگہوں سے مولانا مودودی کے مضامین لے کر اسے مکمل کیا ہے، اور یہ جلد 30 ابواب پر مشتمل ہے. یہ تمثیل ہم نے پڑھ لی ہے. طلع البدر علینا کے نام سے دوسرا چیپٹر مولانا مودودی قائم کرتے ہیں کہ جس میں مدینہ میں جب استقبال ہوتا ہے. تیسرے چیپٹر میں دعوت اسلامی کے نئے مراحل کو بیان کرتے ہیں. جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے کام کیے ہیں اس میں میثاق مدینہ ہے، اور مواخات کا معاملہ ہے، ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر ہے. اس کے بعد اب اس بات کا احساس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب مشرکین کی طرف سے بہرحال ہم پر حملہ ہو سکتا ہے. مشرکین نے حضرت سعد کو دھمکی دی تھی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اب خانہ کعبہ میں تمہاری انٹری بین ہے. انہوں نے بھی جوابی دھمکی دی تھی کہ اب تم ذرا شام کا سفر کر کے دکھاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم تدابیر اختیار کی. مولانا مودودی نے اس کو بیان کیا ہے کہ بحر احمر سے متصل جو قبائل تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے تعلقات بنائے، تاکہ کل کو جب وہاں سے شام کی تجارت چل رہی ہو تو اگر ہم اس پہ اٹیک کریں تو بحر احمر سے متصل جو قبائل ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں. اسی طرح قریش کے قافلوں کے لیے، ان کی مخبری کے لیے، ان پہ حملے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے. پھر اصحاب صفہ کو بیان کرتے ہیں مولانا مودودی. یہ بھی ایک اہم اور نئی ذرا منفرد بات ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاید اصحاب صفہ وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. صرف یہ نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بڑی جو بھی مہمات تھیں اس میں اصحاب صفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. پھر منافقین مدینہ کی 4 اقسام مولانا مودودی یہاں پہ بیان کرتے ہیں. یہود کے قبائل کا تذکرہ کرتے ہیں. چوتھے باب میں یہود، یثرب اور میثاق مدینہ کا پورا انہوں نے نقشہ بھی دیا ہے، اور یہ ساری تفصیل بیان کی ہے. میثاق مدینہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے. منافقین کی نشانیاں قرآن کی روشنی میں، مختلف منافقین کی نشانیاں خاص کر سورہ بقرہ میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ توبہ میں جن کا ذکر ہے، وہ مولانا مودودی بیان کرتے ہیں. پھر چھٹے باب میں قریش کا عناد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تدابیر اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ 2 ہجری کے سارے واقعات ہیں کہ جس میں جنگ کی اجازت دے دی گئی، قرآنی آیات کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. تحویل قبلہ کا حکم، رمضان کی فرضیت کا. پھر 9واں جو چیپٹر ہے اس کو غزوہ بدر کا عنوان دیتے ہیں.
تو غزوہ بدر کو عموماً ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی تھی۔ پھر غزوہ بدر کے بعد جو تفصیلات ہیں، قیدیوں کا فیصلہ اور پھر جہاد کے لیے تیاری، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 11ویں چیپٹر میں بدر اور احد کے درمیان جو معاملات پیش آئے تھے، جس میں بڑا معاملہ کعب بن اشرف کا قتل تھا اور بنو قینقاع کا اخراج تھا، مدینہ کے اندر سے ان کو جلا وطن کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ 12واں چیپٹر غزوہ احد پر مشتمل ہے، اس میں غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے ایک آپ اسے غلطی کہہ لیں یا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اسی طرح 13واں چیپٹر ہے ماں بعد غزوہ احد، تبصرہ و ہدایات، اس کو مولانا مودودی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر 14ویں چیپٹر میں غزوہ بنو نذیر، یہودیوں کے قبیلے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور جس سے اموال فے سورہ حشر میں جس کا پورا تذکرہ ہے، اس کو مولانا مودودی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ 15ویں چیپٹر میں غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ، یہ چونکہ ایک دوسرے سے لنک جنگیں ہیں، اس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کس طرح 50 دن رہنے کے بعد مشرکین مکہ خندق کراس نہیں کر سکے۔ اس دوران انہوں نے بنو قریظہ سے بھی دوستی بنانے کی کوشش کی اور مسلمان بہت بری طریقے سے پھنس گئے تھے، پیچھے سے بنو قریظہ تھے، آگے سے مشرکین مکہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ ایسے میں نعیم ابن مسعود نے بہت اہم کام کیا، اس کو میں مین آف دا بیٹل کہتا ہوں غزوہ خندق کا۔ انہوں نے دونوں فریقین یعنی کہ بنو قریظہ والے اور مشرکین مکہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کی، جس کے نتیجے میں وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہوئے۔ بنو قریظہ کے بعد کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے بڑوں کو یعنی کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، اس پر اس وقت بھی دنیا میں بڑے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے اعتراضات کے جواب بہت اچھے الفاظ میں یہ 7 پوائنٹس میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس لیے فیصلہ ہوا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور خواتین کو غلام بنا لیا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مستقل یہودی ہونے کی وجہ سے بدعہدی کرتے تھے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ان سے نئے سرے سے معاہدہ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے قلعے مدینہ سے بالکل متصل تھے، کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے تھے اگر چھوڑ دیتے۔ نمبر 3 یہ کہ ان کو جلا وطن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس سے پہلے بنو نذیر کو جلا وطن کیا تھا تو انہوں نے خندق میں مشرکین مکہ کا ساتھ دے دیا تھا۔ نمبر 4 یہ کہ انہی کی مرضی سے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مسلمانوں میں سے کون تمہارے بارے میں فیصلہ کرے، تو انہوں نے اپنے ہی حلیف، اپنے پارٹنر شخص حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ فیصلہ کریں گے۔ اور پوری دنیا کا مسلمہ قانون ہے کہ اگر جب فریقین کی رضامندی سے کوئی سازش بنایا جائے تو چاہے وہ جو بھی فیصلہ کرے دونوں کو ماننا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے جو فیصلہ کیا مانا، اور انہوں نے وہ فیصلہ عین توریت کے مطابق کیا جو یہودیوں کی کتاب تھی، کہ جس میں ہتھیار اٹھانے کے قابل مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کے مسلمان خود کفیل بن گئے۔ اور اس فیصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے بڑے پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے جو فیصلہ کیا ہے 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے بھی وہی فیصلہ کیا ہے۔ 16واں چیپٹر بنو مصطلق اور واقعہ افک ہے، جس میں پورے واقعہ افک کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 18ویں میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان ہے، اور صلح اور دفعات صلح اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو منفرد چیز ہے اس کو مولانا مودودی نے بڑا اچھا جسٹیفائی کیا ہے اس صلح کو، اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں تفہیم میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کی مشیت و مصلحت یہی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس چلے جائیں۔ وجہ کیا تھی کہ مکہ میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، اگر اس وقت مسلمان حملہ کر دیتے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو وہ بھی بیچارے مارے جاتے۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ خون جنگ کے بجائے سائیکولوجیکل امپیکٹ ڈال کر ان کو مغلوب کر دیا جائے مشرکین مکہ کو۔ پھر آپ دیکھیں صرف 2 سال کا فرق ہے نا، 8 ہجری میں جس طریقے سے مسلمانوں نے مکہ فتح کیا ہے تو بمشکل اس میں 8 یا 10 کیجوالٹیز ہوئی ہیں اتنے بڑے فتح مکہ کے موقع پر۔ پھر وہ اسلامی اصلاح کی برکات کو مولانا مودودی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا دعوت و تبلیغ کو بڑا فائدہ ہوا۔ غزوہ خیبر ہے، پھر دعوت اسلامی کا فروغ ہے۔ 21ویں چیپٹر میں پھر یہ 7 اور 8 ہجری کے اہم واقعات بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ مارکہ موتا بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ 22ویں چیپٹر میں فتح مکہ کو تفصیل سے مولانا مودودی بیان کرتے ہیں، اور 23ویں چیپٹر میں غزوہ حنین اور غزوہ طائف ہیں۔
اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پھر غزوہ تبوک کو بیان کیا ہے. 24ویں چیپٹر میں عام جس طرح وفود نے آ کر ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہوتے ہیں. 25ویں چیپٹر میں پھر یہ تبوک کے واقعات ہیں، اور 27ویں چیپٹر میں پھر حجۃ الوداع آگے مولانا مودودی بیان کرتے ہیں. اور پھر یہ انسانی حقوق کا عالمی منشور، اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ کس طرح حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور دنیا جہاں میں آج اس انسانی حقوق کے عالمی منشور کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے. 28ویں چیپٹر جی 28ویں چیپٹر کا عنوان مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے آخری جو ایام ہیں اس کو پھر آپ مولانا مودودی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور پھر بیماری کے بعد حضرت فاطمہ سے آخر میں سرگوشی کرتے ہیں. حضرت فاطمہ روتی ہیں، پھر ہنستی ہیں. پھر یہ رات میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہوتا، اور حضرت عائشہ پڑوس سے ادھار لے کر تیل استعمال کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں 2 منٹ کا اگر ایک واقعہ سناؤں جو کہ بہت اپیلنگ ہے، میں عموماً شیئر کرتا ہوں سیرت پڑھاتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے آخری رات ادھار تیل لے کر گزارا کیا تھا. چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. 1898 میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام گولڈا میئر تھا. یہودی وہ بچی تھی، اسرائیل کے اندر وہ پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، مختلف یونیورسٹیز میں وہ پروفیسر رہی، اور پھر وہ پہلے وزیر سیاست میں آئی، پہلے وزیر داخلہ بنی، پھر وزیر خارجہ بنی، اور پھر وزیر اعظم بن گئی. 1969 سے 1974 تک وہ وزیر اعظم رہی. اس دوران ایک جنگ ہوتی ہے جو عرب اسرائیل جنگ کے طور پر مشہور ہے، اور 11 عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے اپنی کیلکولیشن کی، کابینہ کا اجلاس بلایا، اور کابینہ کے اجلاس نے اس بات کی منظوری دی کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس نے کنونس کیا کابینہ کو اور بعد ازاں پوری قوم کو کہ نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، چاہے ہمیں اپنا کھانا کم کرنا پڑے. اور اس نے اس بات پر قوم کو کنونس کیا کہ ہم اپنے ایک وقت کا کھانا ڈراپ کر دیں گے، اس کے نتیجے میں جو بھی بچت ہوگی وہ ہم قومی خزانے میں شامل کریں گے، اور اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم جنگ کریں گے. اور اس نے جو آرگومنٹ دیا، اس نے کہا کہ تاریخ دسترخوان پہ پڑے ہوئے جیم، مکھن اور بریڈ نہیں گنا کرتی، پراٹھے نہیں گنا کرتی، بلکہ تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ دنیا میں کون سی قوم غلام ہے اور کون سی آزاد ہے. وقت گزر گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 11 عرب ممالک کو چھوٹے سے اسرائیل نے شکست دے دی. یہ وزیر اعظم کے عہدے سے ریٹائر ہو گئی. 1979 میں جا کر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. پھر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی تھی. واشنگٹن پوسٹ کا ایک صحافی اس کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا کہ آپ نے اس جنگ کے موقع پر آپ نے آرگومنٹ پیش کیا تھا کہ تاریخ دسترخوان پہ پڑے ہوئے کھانے نہیں گنا کرتی، بلکہ تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ کون آزاد ہے اور کون غلام ہے. تو یہ آرگومنٹ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا کہ جب میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی تو مجھے کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان پڑھنے کا بڑا شوق تھا. ایسے میں نے اسلام کو پڑھا. اسلام میں میں نے ان کے پروفٹ کی پوری لائف کو A to Z پڑھا، اور جب میں ان کی زندگی کے آخری لمحات پہ پہنچی تو ان کے رائٹر نے، سیرت نگار نے لکھا ہوا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی ان کی دیواروں پر 11 تلواریں موجود تھیں. وہاں سے میں نے یہ میسج اخذ کیا کہ بے شک آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، لیکن آپ کو جنگ کی تیاری ہمیشہ کرنی چاہیے. اس نے کہا کہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور سے شیئر نہیں کرنا، ورنہ اس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی. اور پھر وہ صحافی بھی چلا گیا. بعد ازاں اس نے اپنی ڈیتھ سے پہلے یہ بات لیک کی ہے. عزیزان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ایک یہودی عورت نے اپنی خارجہ پالیسی بنائی، اور اس بنیاد پر دنیا میں ایک فاتح کی حیثیت سے وہ ملک آج بھی موجود ہے. آج میں اور آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اب ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں،
لیکن ان کی سیرت کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی بنیاد پر اپنی پالیسیز بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمارا وہی حال ہے کہ جو کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ مولانا مودودی 29ویں چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور 30ویں چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابدی اسوہ حسنہ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ مورخین کی کم نگاہی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جنگوں میں طرفین کے جانی نقصان کی تعداد 1200 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ انقلاب ایک ایسا غیر خونی انقلاب کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ ایسے شہری تیار ہوئے اس انقلاب کے نتیجے میں جو اگر جرم بھی کر لیتے تھے تو خود آ کر سزا کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مولانا مودودی کی پوری سیرت سرور عالم کا ہم نے مختصر سے وقت میں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا محترم ڈاکٹر وقاص خان صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے واقعتاً ان 3 جلدوں کو انتہائی مختصر وقت میں اور بالکل جامع انداز میں اور اس کو عصر حاضر کے ساتھ بھی آپ نے ریلیٹ کیا ہے۔ ہمارے شرکاء میں سے جہاں ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں پی ایچ ڈی اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن کے، ایم فل سیرت کے اور ایم فل اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن کے، اس کے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام فیکلٹی ممبر یو ایم ٹی لاہور سے ہمارے اساتذہ کرام بھی یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب ہیں، ڈاکٹر حسن شکیل شاہ صاحب ہیں، اسی طرح سیالکوٹ یو ایم ٹی سے ہمارے اساتذہ کرام ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، ڈاکٹر نسیم محمود صاحب، اسی طرح ڈاکٹر علی عبداللہ صاحب، اور اسی طرح ہمارے دیگر اساتذہ کرام، اگر کسی کا نام نہ بھی لے سکوں تو معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سب ہمارے معزز فیکلٹی ممبرز نے بھی اس پروگرام کو توجہ سے سنا ہے۔ اب ہمارے چند منٹ ہمارے پاس ہیں، اس میں کچھ سوال جواب کریں گے ہم، تو بس چند سوال ہی لے سکیں گے، اور میری گزارش ہوگی جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ اپنا مائک آن کر کے، بلکہ پہلے ہاتھ کھڑا کر دیں کون سوال کرے گا، تو جو سوال کرنا چاہیں گے ان کو ہم موقع دیں گے کہ وہ سوال کر سکیں۔ جی اوکاشا آپ سوال کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم حضرت السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ فتاوی بھی موجود ہیں کہ ام جمیل کا جو کچرا پھینکنا ہے صحیح نصوص سے ثابت نہیں ہے، پھر یہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں واقعہ کیوں ملتا ہے؟ اچھا، سیرت کی کتابوں اور احادیث میں تو ملتا ہے، اب اس میں فتاوی کا میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر آپ نے بات کی ہے۔ کچرا، وہ جو کچرا پھینکنے والی روایت ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں جو ہم نے نصابی کتابوں میں پڑھتی ہے کہ ایک عورت کچرا پھینکتی تھی اور اس کو پھر عیادت کی جاتی تھی، لیکن ام جمیل کے حوالے سے تو میں نے تو ہر جگہ اس کو پڑھا ہے۔ وہ تو مسلمان ہو گئی تھی وہ عورت، لیکن یہ تو ام جمیل تو مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس کے حوالے سے تو میں نے ہر جگہ ہی پڑھا ہے، باقی اس کو مزید چیک کیا جا سکتا ہے۔ جی دوسرا یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس عمر میں ہوا تھا اور رخصتی کس عمر میں ہوئی تھی؟ یہ اس میں سیرت میں یہ بھی ایک کنفلکٹ اختلافی موضوع ہے، 9 سال اور 13 سال کا آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ مزید ریسرچ کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 18 سال تھی۔ مولانا مودودی کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے تو یہی ثابت کیا ہے کہ 9 سال کی عمر میں بھی اس وقت کی بلوغت ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں اور اس پر بڑی تحقیق جاری ہے، تو کچھ لوگوں نے تو اس کو ثابت ہی کیا ہے کہ نہیں، یہ احادیث ضعیف کی طرف جاتی ہیں کہ یہ 9 اور 6 سال کی جو تذکرہ آتا ہے یہ ہے ہی نہیں ان سرے سے۔ تو بہرحال یہ ایک ریسرچیبل چیز ہے اور اس پہ اپنی اپنی تحقیقات ہیں سب کی۔ اسی کے ضمن میں ایک سوال آتا ہے کہ اوکاشا بھائی سارے سوال آپ کی مہربانی، کیونکہ 2 سوال آپ نے کر لیے، جزاک اللہ۔ اب دیگر ساتھیوں کو موقع دیں، اذان ہونے والی ہے، محسوس نہ کریے آپ۔ فاروق صاحب آپ سوال کریں، آپ نے سوال کرنا ہے کوئی؟ جی ماشاءاللہ، سوال نہیں ہے، لیکن یہ جو ام جمیل کا وہ کچرا پھینکنے والی بات ہے وہ میرے علم میں نہیں تھی، تو بس میں نے یہ اظہار کرنا تھا کہ ماشاءاللہ جو بھی بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ بہت جامع معنی بیان کیا ماشاءاللہ۔ جی صحیح ہے فاروق صاحب، شکریہ۔ جی کوئی اور سوال کسی کا ہے وہ کر لیں ذرا۔ جی سر، ایک میرا سوال ہے۔ جی جاوید صاحب۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسن کی شادیوں کے متعلق بہت سارے مستشرقین نے اور دوسرے لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ ان کی شادیوں کی کثرت تھی اور ان کی ریزن، اس حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ عنایت فرمائیں۔
دیکھیں یہ تو سیرت کا ہمارا پروگرام تھا، اور حضرت حسن پہ تو ایک الگ سے پوری گفتگو ہو سکتی ہے میرا خیال ہے. جی اور جی حضرت بالکل صحابہ بالکل. کرام، بہرحال اس پہ بھی ایک اختلافی موضوع ہے کہ صحابہ کرام حجت ہیں یا نہیں ہے. تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال حجت ہیں، تو سب کا اتفاق ہے. تو اس کے اعتراضات پہ پھر ایک الگ سے نشست ہو سکتی ہے. اچھا جی، یہ آگے جی کس کا سوال ہے کوئی؟ جی سر جی، ایک جی تو سوال سر یہ جی. ہے کہ مولانا عبد مودودی، الباسط آپ سوال کر لیں. جی ایک سوال یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب کہاں کے فاضل تھے، ایک تھوڑی سی اس پہ تھوڑی سی اور دوسرا پہلے باب میں جو ہے پہلی جلد میں غیر معمولی شخصیت کا اظہار، اس کے ضمن میں لکھا گیا کہ دوستوں کے مجبور کرنے پر گانے سننے گئے تو نیند آ گئی، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جی اس کو تو انہوں نے ریفرنس دیا اس کا پورا، غالباً یہ طبقات ابن سعد کا ریفرنس ہے یا ابن شام کا ہے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے. باقی مولانا مودودی کو ایک ٹیچر آ کے پڑھایا کرتے تھے، ان کو عربی بھی پڑھاتے تھے، ان کو مختلف کتابیں بھی پڑھاتے تھے، اور مختلف چھوٹے بڑے مدارس سے وہ فارغ ہیں. تو اس پہ بھی بہت پرانے اعتراضات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ معترض سوالات زیادہ آ رہے ہیں. اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے دیکھیں، یہ تو صرف سرچنگ کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کی ہم سے بھی یہی سوالات ہوں گے، تو اس لیے ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہمیں پریزنٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ سے پوچھا ہے کہ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے کون سی کتب کا مطالعہ کیا جائے. جی عبد الباسط صاحب گزارش سنیں، اس کے لیے ایک کتاب ہے وثائق مودودی، اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام جو سندات ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ کتاب اویلیبل ہے اور اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا جی، اب چونکہ وقت ہے، ٹائم ہے اذان کا، اور میں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب جو ڈائریکٹر ہیں سیرت شیئر، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بس مہمانوں کا اور سب کا شکریہ ادا کر دیں. ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، باقی لوگ اپنا مائک بند کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ڈاکٹر حافظ وقاص صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سیرت سرور عالم کا جائزہ لیا، جو کہ مولانا مودودی ایک مفسر قرآن تو تھے ہی، آج سیرت نگار کے طور پر آپ نے ان کو ایک بہت خوبصورت الفاظ میں متعارف کروایا ہمارے پارٹیسپینٹ کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بڑی گداز والی گفتگو تھی، اور بہت ہی سیرت کے حوالے سے ہمارے طلباء کے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے ایک شہادت آمیز گفتگو تھی. بہت سارے نکات آپ نے اٹھائے، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ نے ان کو فکری اور عملی طور پر تطبیق کر کے آج کے دور کے ساتھ، جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا کہ عصر حاضر کے ساتھ آپ نے جو مطابقت پیدا کی مولانا مودودی کے ان افکار کی، وہ بہت فکر انگیز تھی. خاص طور پہ نماز کا بھی وقت ہے، اذان کا وقت ہے، میڈم نے بھی بات کرنی ہے. خاص طور پہ 2-3 چیزیں تو بہت انسپائرنگ تھیں. خاص طور پہ آپ کی سوشل لائف، کہ آپ صرف صوفی نہیں تھے، آپ صرف مسجد نبوی کے امام نہیں تھے، آپ صرف مسائل کا استنباط نہیں کرتے تھے وحی سے، بلکہ آپ کی سوشل لائف تھی، جس کا حوالہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس شہادت سے دیا، جو پہلی وحی کے موقع پر آپ نے دی، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یہ ساری سوشل لائف تھی آپ کی، اور بعثت سے پہلے کی لائف تھی، اور اس کے بعد تو ایک بہت تاریخ کا حصہ ہے آپ کی سوشل لائف. دوسرا، آپ نے جمیل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور ایمفیسس کے ساتھ کہا کہ کوئی جمیل نہ بنے. میں عرض کروں گا آپ کی تائید میں کہ کوئی ابو لہب بھی نہ بنے. اور آپ نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ دشمن تو اور بھی تھے، عقبہ بن ابی معیط بھی تھے، اور بھی ابو جہل بھی تھے، لیکن ابو لہب کے بارے میں قرآن کی واحد سورہ ہے جو بد دعا سے نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. اس کی کیا ریزن ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دی اپنے مطالعے کی روشنی میں، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، کہ آپ ہمسائے تھے، اور ہمسایوں کا بہت حق ہوتا ہے، تو ہمسایہ ہو کر آپ کو تکلیف دیتے تھے اس لیے. اور میں سمجھتا ہوں ایک اس کی ریزن یہ بھی تھی، میں اپنے طلباء و طالبات کی توجہ ڈالوں گا، کہ ابو لہب کے بارے میں جو تبت یدا ابی لہب وتب آیا، اللہ اتنے غصے میں جو اگریسو ہو کر ابو لہب کے بارے میں کلام اللہ کی گواہی آئی، اس کے بعد ایک یہ بھی تھی کہ یہ طے ہو جائے قیامت تک
کہ جیسے ڈاکٹر وقاص صاحب نے بھی کہا کہ صرف نعتیں پڑھنا مقصود نہیں ہے، نبی کے ساتھ عشق کا دعویٰ مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کی اطاعت و اتباع لازمی ہے۔ ابو لہب چچا بھی تھا، اور اس نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اپنی لونڈی، اپنی کنیز سویبہ کو بھی آزاد کیا تھا بالکل خوشی میں، اور آپ کو چوما بھی ہوگا، آپ کو اٹھایا بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو اس وقت اس نے انکار کیا اور پتھر مارنے کو اٹھانا چاہا، تو اللہ رب العزت کا غضب بہت ہی غالب آ گیا کہ تم پہلے تو یہ دعوے کرتے تھے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، اور پیدائش کے وقت میں نے لونڈی کنیز کو آزاد کیا، پھر اٹھایا بھی ہوگا، سب کچھ کیا، بہت محبت کی ہوگی تم نے نبی کے ساتھ، لیکن ہمیں صرف محبت مقصود اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ اتباع بھی مقصود ہے۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا، اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا، کوئی صرف محبت نہ رکھے بلکہ اطاعت و اتباع لازمی ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت بھی ضروری ہے، لیکن محبت کے ساتھ اگر اتباع نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کاغذ کا پھول ہوا کرتا ہے، رنگ آمیز ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوا کرتی، اس میں روح نہیں ہوا کرتی۔ تو کوئی ابو لہب بھی نہ بنے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ نے پوری سیرت کا احاطہ کیا، اور بھی میں نے پوائنٹ نوٹ کیے تھے، لیکن مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو بہت شکریہ آپ کا بھی، اور جنہوں نے بھی شرکت فرمائی، میرے طلبہ و طالبات نے، ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب نے، ڈاکٹر حسن شکیب صاحب نے سیالکوٹ سے، تمام اساتذہ اکرام، ڈاکٹر نسیم صاحب، اور دوسرے اور کون اساتذہ آپ سب نام لیے تھے سیالکوٹ سے؟ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب تھے، ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، ڈاکٹر باقی، ہاں جی ساروں کا بہت شکریہ، اساتذہ کا بھی اور طلبہ علی کا۔ عبداللہ صاحب، میڈم کی طرف پلیز۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔ جی میڈم صاحبہ، اب صدارتی کلمات آپ کے ہیں، بس معذرت یہ ہے کہ اذان بالکل ہو رہی ہے، بس آپ شکریہ ادا کر دیں اور اختتام کر دیں میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نہ تو صدر ہوں نہ وزیر ہوں اس لیے صدارتی کلمات تو میں نے نہیں، لیکن بہتر اس لحاظ سے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور میں یقیناً پہلے بھی شکریہ ادا کیا، اور اب ایک بار پھر میں ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنی طرف سے، اپنی فیکلٹی کی طرف سے، اور اس سے پہلے شکریہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب نے تفصیل کے ساتھ بات چیت بھی کی اور سب کچھ بیان بھی کر دیا۔ میں صرف چند باتیں کہوں گی۔ آج جس کتاب کا اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے ایک پریزنٹیشن کی صورت میں اس کو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا، مجھے آج تک یاد ہے کہ 1979 میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر تھی پنجاب یونیورسٹی میں، اور سیشن 79 سے 83 تک کا تھا۔ زندگی میں 2 ہی انٹرویو دیے جاب کے لیے۔ پہلا انٹرویو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں دیا، اس انٹرویو میں سلیکشن بورڈ میں پروفیسر ڈاکٹر انیس صاحب تھے، انہوں نے زیادہ فوکس یا زیادہ سوالات آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک یہی سیرت سرور عالم پر اور دوسری اسلامی نظر حیات پر۔ یقیناً 83 کی بات ہے، اس وقت نہ تو یہ اندازہ تھا کہ کتابوں کو کتنی گہرائی سے پڑھا جاتا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اب اپنی چیزوں کو کس ترتیب سے آگے بڑھانے اور کتنی گہرائی سے چیزوں کو پڑھنا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کے بعد کوشش کی کہ وہ سوالات جو انہوں نے کیے اس کو میں نے بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، مگر آج محسوس کیا کہ بہت ساری تشنگی بھی باقی تھی اور کئی کنفیوژنز بھی تھیں، لیکن انفیکٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس ساری کتاب کی 3 جلدوں کو جس طرح آپ نے بیان کیا، ان کے تمام چیپٹرز، سب چیپٹرز اور کانٹینٹس کو، اس سے یقیناً آپ کی
सीरत सरवर आलम के साथ एक वालेहाना मोहब्बत, शफकत, और मुझे एहसास है कि यकीनन जब तक इसमें शैफ्तगी शामिल ना हो तो इंसान इतना खूबसूरत तरीके से इस काम को नहीं कर सकता। न सिर्फ आपकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत का पता चलता है, बल्कि मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमहू के साथ भी पूरी वाबस्तगी और मोहब्बत का आज एहसास नजर आया है। अल्लाह ताला आपकी इस काविश, आपकी आज की इस बातचीत में जो हुस्न तरतीब था और आपका जो हुस्न बयान था, अल्लाह ताला इसमें बरकत और इजाफा अता फरमाए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस मुदल्लल, मुरतब, मरबूत और मबसूत गुफ्तगू से न सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ने इस्तेफादा किया होगा, बल्कि यकीनन हमारे नहीं तो मेरे अंदर जो तशनगी बाकी थी उसको यकीनन खूबसूरत अंदाज में आपने उसको किसी हद तक ख़त्म कर दिया। मैं उम्मीद भी करती हूँ, मैं दरख्वास्त भी करती हूँ कि आज जिस तरतीब से और जिस खूबसूरत अंदाज में आपने सीरत की इस किताब को हमारे सामने रखा है, तो हफ्तावार तो बहुत जल्दी है, 2 हफ्ते बाद भी मैं यकीनन कहूँगी कि इतना वक्त नहीं होता, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की मसरूफियात भी हैं, तो कम से कम ये ज़रूर दरख्वास्त है कि हर माह में एक किताब का खसूसी मुतालिया आप हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के सामने रखें, तो यकीनन हम इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो इस मौका पर इस प्रोग्राम को तरतीब दिया डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहिब, डॉक्टर समीउल्लाह फराज साहिब और हमारे माशाल्लाह हमेशा ही इस काम में आगे रहने वाले डॉक्टर साजिद इकबाल साहिब के जहाँ जाते हैं वो आकर ज़रूर हमें बताते हैं या किसी से राब्ता होता है कि आगे इस इवेंट की हमारे पास से खूबसूरत मौका और गुंजाइश है, तो यकीनन उसको तरतीब देने में फिर ज़्यादा ताख़ीर नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी, डॉक्टर साजिद साहब आपसे, कि आप इस खूबसूरत जिम्मेदारी को आप ज़रूर कबूल करें और डॉक्टर साहब से हम सब मिलकर दरख्वास्त करते हैं कि वो हर महीने एक किताब को ज़रूर हमारे सामने रखें। और इसके साथ मैं शुक्रिया ये भी अदा करती हूँ कि इस किताब के लिए या इस किस्म की गुफ्तगू के लिए हुस्न इंतखाब जो है वो डॉक्टर हाफिज़ वकास साहब हैं हमारे। तो अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में बरकत डाले। मैं एक बार फिर अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस वक्त यकीनन सुबह से अब तक वो क्लासेस और चीज़ों के फेज से ही गुजर रहे थे, लेकिन जिस दिलचस्पी के साथ इसको मेरे स्टूडेंट्स ने सुना है, मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपके भी इल्म में बरकत डाले और आपने आज बहुत कुछ सीखा है और यकीनन आगे सीखते रहेंगे। मैं सियालकोट के अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ फैकल्टी का, डॉक्टर अलीम का, डॉक्टर प्रेम का और भी जो हमारे साथी मौजूद हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप बिल्कुल एक पेज पर हमारे साथ होते हुए जब भी कोई ऐसा इवेंट और मौका आता है आप उस नशिस्त में हमारे साथ होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये मई का महीना ख़त्म हो रहा है तो जून में इंशाअल्लाह फिर हम ज़रूर इसी तरह इकट्ठे होंगे। बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम। इस पर तो डॉक्टर वकास साहब ही तबसरा करेंगे, मैडम ने जो फरमाइश की है उनसे, तो बस दुआ मैडम हमारी सीनियर है, मैं इंशाल्लाह बल्कि जून में इंशाल्लाह विजिट भी है यूएमटी का जी, तो मैं हाजिर हूं जब आप मैडम वो फरमा रहे हैं कि जून में खुद आ रहे हैं डॉक्टर अनीस साहब के साथ और वो तो एक अलग चीज होगी ना, खुतबात सीरत पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे इंशाल्लाह मैडम। नहीं वो जरूर इंशाल्लाह वो। अच्छा ये ना जी मैडम, ये हम यहाँ जो शुरका हैं उनको भी ऐलान कर देते हैं कि 13 जून को इंशाल्लाह हम यूएमटी लाहौर में खुतबात सीरत का दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें डॉक्टर अनीस अहमद साहब
جو وائس چانسلر ہیں نیفا یونیورسٹی کے، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور وہ پروگرام میں شریک ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ سب کو انوائٹ بھی کریں گے، کیونکہ بالکل اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب سے گزارش کروں گا جو ہمارے سیالکوٹ میں نالج یونٹ ہیڈ ہیں کہ وہ ذرا دعا کرا دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں آواز؟ ڈاکٹر وقاص صاحب 13 جون کو انشاءاللہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو ہم اپنے غیر منقول ترجمہ قرآن کا بھی تحفہ پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب آپ ایک دفعہ پھر پرزور دعوت دے دیجئے۔ جی میں نے آپ کی آواز جو ہے کہا اس میں ماشاءاللہ کافی پرزور دعوت ہے، اور میں نے تو انسینٹیو بھی ایک ہدیہ کا بھی پیش کر دیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی برکتیں تو ہم سمیٹیں گے، لیکن آپ کو اپنے غیر منقول ترجمہ قرآن کا بھی نسخہ پیش کریں گے، آپ کو بھی اور انشاءاللہ ڈاکٹر انیس صاحب کو انشاءاللہ۔ آپ کے منتظر ہیں سر جی سر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب آپ دعا سے اختتام کر دیں پروگرام کا سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، رب اغفر وارحم وخیر الراحمین۔ الہ العالمین، آج کی مجلس میں سیرت سرور عالم، اے اللہ تیرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو بہت جامع انداز میں ڈاکٹر وقاص صاحب نے ہمارے سامنے رکھا۔ اے اللہ ہمیں ان تمام افکار و اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بطور نمونے کے طور پر چھوڑے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ میڈم طاہرہ کی سرپرستی میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن کو اور سیرت چیئر کو الہ العالمین علوم و فیوز کا مرکز بنا اور اس سے پورے عالم کو منور فرما۔ الہ العالمین ڈاکٹر وقاص صاحب نے جس خوبصورت انداز میں تیرے نبی کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا ہے، الہ العالمین اس کو جو کہا، جو ہم نے سنا، اس کو قبول و منظور فرما اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ سب کا بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔